اس کے بعد بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو پوری صورت مکی ہیں، اور بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جو پوری صورت مدنی ہیں، جیسا کہ سورہ المدثر یہ پوری صورت مکی ہے، اور سورہ الانعام یہ پوری صورت مدنی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک صورت ہے، اس کی چند آیتیں مکی ہیں، باقی صورت مدنی ہے، ایسی بھی صورتیں ہیں۔ اور ایسی بھی صورتیں ہیں کہ وہ باقی پوری صورت جو ہے وہ مکی ہیں، چند آیتیں مدنی ہیں، ایسی بھی ہو سکتی ہیں، قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا جو تدریجی نزول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یک بارگی یعنی ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اور بعض اوقات جبریل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت کا ایک جز لے کر بھی تشریف لاتے تھے، اور بعض مرتبہ پوری صورت لے کر تشریف لے آتے تھے۔ تو اسی طریقے سے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، غیر اولی الضرر، بس یہ ایک آیت بھی لے کر تشریف لائے تھے جبریل علیہ السلام، غیر اولی الضرر۔ حالانکہ سب سے چھوٹی صورت قرآن کی کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہ اس سے بھی چھوٹی ہے، غیر اولی الضرر، بلکہ ایک آیت بھی مکمل نہیں ہے، یہ بھی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ہیں۔ تو ایک جو ہے سورۃ الانعام پوری صورت بھی لے کر آئے ہیں، سورۃ المدثر پوری صورت بھی لے کر تشریف لائے ہیں، ایک چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا بھی لے کر تشریف لائے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ، اور یہ سوال مشرکین مکہ نے بھی کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ کے اوپر قرآن یک بارگی کیوں نازل نہیں ہوا؟ مشرکین نے یہ سوال کیا تھا، قرآن کے اندر موجود ہے سورہ الفرقان کے اندر، کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط کریں، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے جو نازل کیا اس سے آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، اور ہم نے اسے ٹھہر کر پڑھوایا ہے، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آئیں تو ہم تمہیں اس کا ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت عطا کر دیتے ہیں۔ یک بارگی نازل کیوں نہیں ہوا؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں تدریجی نزول کے حوالے سے مینشن کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یک بارگی قرآن کیوں نازل نہیں ہوا، یعنی 23 سال میں کیوں نازل ہوا، ایک دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو کن فیکون ذات ہے، ایک مرتبہ کہہ دیتے تو قرآن نازل ہو جاتا۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہوتا تو تمام احکام کی پابندی بھی ایک دفعہ لازم آ جاتی۔ دیکھیں نا قرآن کے اندر کتنے احکامات موجود ہیں، ایک دم نازل ہوا تو سارے احکامات ایک دم بجا لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مشکل ہوتا، صحابہ کرام کے لیے، مومنین کے لیے بھی مشکل ہوتا۔ تو اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، یعنی جیسی آیتیں نازل ہوئی احکامات دیے گئے تو صحابہ کرام کو بھی ان احکامات پر عمل کرنا۔ جیسے کہ اب شراب کی آیت کو دیکھیں، پہلے شراب حرام نہیں تھی، پیتے تھے، جب شراب کی آیت نازل ہوئی، حرمت والی آیت نازل ہوئی تو اب اس کو چھوڑنا آسان ہو گیا، ایک ہی آیت نازل ہوئی شراب ہی کے حوالے سے، اب شراب کے حوالے سے بھی، جوئے کے حوالے سے بھی، اور جو جتنے بھی خبائث ہیں، بری باتیں، سب کے حوالے سے ایک دم ایک آیت نازل ہوتی ہے، ایک سورت نازل ہوتی، تو سب کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ ایک بندہ 60-70 سال سے ایک عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کا عادی ہے، اس کا چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام کو شراب ایک ہی عمل کو چھوڑنا ان کے لیے آسان ہوا، اگر یک بارگی بہت سارے اعمال کو چھوڑنا ہوتا تو مشکل ہوتا۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ ایک تو یہ بیان کرتے ہیں، دوسرا فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھی، کوئی نہ کوئی جو نا باتیں لاتے تھے، کوئی نہ کوئی منصوبے بناتے تھے، طرح طرح کی اذیتیں روز دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی قوم بھی اور مکہ کے لوگ بھی۔ تو اسی وجہ سے جبریل علیہ السلام کا بار قرآن پاک لے کر آنا، آیتیں لے کر آنا، ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیا جاتا۔ تو وہ جو مقابلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صبر کے ذریعے، پہلے تو صبر کے ذریعے مقابلہ کرنے کا حکم تھا، مکہ مکرمہ کے اندر صبر کرنے کا حکم تھا،
تو اگر ایک بار قرآن نازل ہوتا تو یہ پھر جو ہے مشکل ہو جاتی. اللہ کے نبی کو ہر روز تکلیف دیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز جو آیتیں نازل ہوتی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اذیتوں کو کا مقابلہ کرنا سکھایا گیا کہ کیسے مقابلہ کرنا، اور پھر آپ کی تقویت قلب کا سبب بھی بنتا تھا، جو بھی صورت نازل ہوتی تھی وہ بنتی. نمبر 3 فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب میں نازل ہوا ہے. لوگ سوالات کرتے تھے، لوگ مختلف چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے تو قرآن کی آیتیں بن کر نازل ہو جاتی تھی فوراً. تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب میں نازل ہوا ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے. ظاہر ہے جب سوالات کیے گئے تو اس وقت آیتیں نازل ہوئی، یہ مناسب تھا. یا وہ واقعات پیش آئے، اس سے مسلمانوں کو بصیرت بھی ملتی تھی، مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھ جاتی تھی، اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ اشکار ہو جاتی تھی. تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چند جو ہے حقائق بیان کیے ہیں کہ قرآن کریم کو اللہ نے یک بارگی کیوں نازل نہیں کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں کیوں نازل کیا. اب ایک اور بات جو بہت ضروری ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، جب ہم خصوصاً ترجمے کے ساتھ جب قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں تو اس میں شان نزول کا مسئلہ آتا ہے. شان نزول، اور یاد رکھیے کہ جب تک اس صورت کو اس وقت تک ہم نہیں صحیح طرح سمجھ سکیں گے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہوئے. ایک تو ہے نا کہ ہم ناظرہ پڑھتے ہیں، وہ الگ بات ہے. جب ہم ترجمے کے لیے، چونکہ یہ سیشن ترجمہ کا ہے، ترجمہ کی محفل ہے، تو اس وقت تک کسی بھی صورت کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے جب تک اس کا شان نزول نہیں سمجھیں گے. بیک گراؤنڈ، شان نزول کے کس موقع پہ یہ نازل ہوئی تھی، وہ موقع کیا تھا، تب ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے. قرآن کریم کی آیات 2 قسم کی ہیں. ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے از خود نازل کی ہیں، کسی کے سوال کے جواب میں نہیں، از خود اللہ نے نازل کی ہیں. وہ آیتیں بھی موجود ہیں، کوئی خاص واقعہ یا کسی کے سوال وغیرہ کے جواب میں نازل نہیں، وہ اللہ نے از خود نازل کی. دوسری آیات ایسی ہوتی ہیں جن کا نزول کسی خاص واقعے کی طرف کی وجہ سے یا کسی کے سوال کے جواب میں نازل ہوا ہے. ان آیتوں کا پس منظر کہنا ان کو، یا مفسرین کی اصطلاح میں ان کو جو ہے شان نزول یا سبب نزول کہتے ہیں. شان نزول یا سبب نزول کہتے ہیں. جیسا کہ ایک واقعہ میں یہاں مینشن کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. یقیناً ایک مومن باندی کسی مشرک عورت سے مشرکہ عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرکہ عورت تمہیں کیوں ہی بھلی اچھی نہ لگے، کیوں تمہیں اچھی نہ لگے. یعنی تمہیں اچھی بھی اگر وہ مشرکہ عورت لگتی ہے، شرک کرنے والی عورت، مسلمان نہیں یہ مشرکہ، ایک مومنہ باندی وہ اس مشرکہ عورت سے زیادہ بہتر ہے اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں اچھی لگتی ہو. یہ آیت ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس میں نازل ہوئی تھی. زمانہ جاہلیت میں ایک حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں پھر مسلمان ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت میں مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی. عناق نامی ایک عورت سے اس کے تعلقات تھے زمانہ جاہلیت میں. اسلام لانے کے بعد آپ بھی، یعنی یہ صحابی رسول بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں. تو وہ عورت چونکہ مکہ میں رہ گئی تھی جن کے ساتھ تعلقات تھے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ جو صحابی ہیں مرثد نام کے صحابی، یہ کسی کام سے مکہ چلے گئے. وہاں جب اس نے اس عورت کو دیکھا، عورت نے اسے دیکھا، تو اس عورت نے اسے گناہ کی دعوت دی. تو ان صحابی نے حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، انکار کر کے کہا کہ اسلام میرے اور تیرے درمیان حائل ہو چکا ہے. اب میں اسلام لے آیا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اب میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم چاہو تو میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ کر تم سے نکاح کر لوں گا. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ نے عناق نامی اس عورت سے جن کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں تعلقات تھے ان کو یہ کہا.
جس کے بعد میں تم سے نکاح کر سکتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر۔ پھر مکہ سے جب مدینہ آئے یہ صحابی حضرت مرثد رضی اللہ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ میں اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ایک مومنہ باندی مشرکہ عورت سے زیادہ بہتر ہے، تم اس مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کے بجائے کسی باندی سے بھی کر لو، بہتر ہے، وہ مشرکہ ہے، وہ کافرہ ہے، مسلمان کیسے کافرہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے؟ تو یہ جو آیت ہے یہ اس واقعے کے بعد جو ہے نازل ہوئی ہے یہ آیت۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم کسی واقعے کے شان نزول یا سبب نزول کو نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک اس صورت کو، اس آیت کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ تو اس کے لیے مفسرین نے شان نزول بیان کی ہوئی ہے کہ یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں تک تو ہم نے آج کا سبق مکمل کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے کتابت وحی کے حوالے سے، تاریخ حفاظت قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ، عہد رسالت میں قرآن کریم کی حفاظت کیسے ہوئی۔ حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن کیسے صحابہ کرام نے اس کی حفاظت کی اور ہم تک پہنچائے، ظاہر ہے حفاظت کر کے ہم تک پہنچائے ہیں، تو اس حوالے سے کل انشاءاللہ سبق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔